الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ ہر سال جب محرم کا مہینہ آتا ہے تو واقعہ کربلا اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بعض مخصوص حالات اور واقعات کو ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ ذکر صراط مستقیم کے مطابق ہو اور تمام صحابہ کرام کی محبت کو لیے ہوئے ہو، یہ بہت ہی بہترین اور مبارک ذکر ہے۔ ایک چیز کی اور ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بچپن کی باتیں ذکر کی جاتی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دنیا سے پردہ فرما گئے، آپ کی عمر اس وقت تقریباً 6 سال تھی، 5-6 سال کی عمر تھی آپ، تو بچپن کے واقعات ذکر کیے جاتے ہیں، آپ سب نے سنے ہیں۔ یا پھر ڈائریکٹ جب آپ کی عمر 56 سے زیادہ چلی گئی، کربلا کا جو واقعہ ہے وہ ذکر کیا جاتا ہے۔ درمیان کے 40-50 سال 48-50 سال اس کا ذکر نہیں ہوتا۔ کبھی سنا آپ نے اس کے درمیان کے 50 سالوں کا ذکر بتائیں؟ یا بچپن کا ذکر سنتے ہیں یا کربلا کا سنتے ہیں، درمیان کا ذکر نہیں سنتے۔ اس پر بھی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ میں بڑے ادب کے ساتھ، بڑی معذرت اور بڑے ادب کے ساتھ جتنے بھی بیان کرنے والے لوگ ہیں جو مختلف حلقوں میں بیان کرتے ہیں، علماء کرام ہیں، واعظین ہیں، یہ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے اس لمحے کو، اس زندگی کے اس وقت کو بھی ذکر کریں، سیرت حسن کو ذکر کریں، سیرت حسین کو ذکر کریں۔ تو کون کون سے معاملات نظر آئیں گے؟ نمونے کے طور پہ چند بتا دیتا ہوں۔ اگر ہم ان دونوں حضرات کی زندگی کے اس وقت کو لیں تو نظر یہ آئے گا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پر بیٹھے ہوئے خطبہ دے رہے ہیں، ایک طرف حضرت حسن بیٹھے ہیں، ایک طرف حضرت حسین بیٹھے ہیں، دونوں جنت کے شہزادوں کو ساتھ لے کر آپ خطبہ دے رہے ہیں۔ یہ نظر آئے گا اس وقت حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بیٹھے ہیں، صحابہ بیٹھے ہیں، اتنے میں حضرت حسن یا حسین ان دونوں میں سے کوئی ایک دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور سیدھا، چھوٹے بچے ہیں اس وقت، 6 سال کی عمر ہے، حضرت ابوبکر کا کپڑا پکڑ کے کہتے ہیں اترو میرے باپ کے منبر سے، اترو میرے باپ کے منبر سے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو گود میں بٹھا لیتے ہیں، سینے سے چمٹا لیتے ہیں، زار و قطار رونا شروع کر دیتے ہیں، یہاں تمہارے ہی باپ کا ممبر ہے، ہمارے باپ کا تھوڑی تھا، ممبر تو تمہارے ہی باپ کا ہے۔ اور ان کو رو رہے ہیں، سینے سے لگایا ہوا ہے، پیار کر رہے ہیں۔ چھوٹے بچے ہوتے نا، وہ اپنے باپ کی، ماں کی کوئی چیز دیکھ کے کسی کو بھی کہ میری امی کی چیز واپس دو، بچپن کی ایک فطری چیز ہے۔ اب حضرت علی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے اسی جگہ پہ، انہوں نے جب حالات کو دیکھا تو فوراً ابوبکر رضی اللہ عنہ کو عرض کیا، امیر المومنین میں نے اس کو یہ نہیں کہا۔ ابوبکر ممبر میں بیٹھے ہوئے تھے، گود میں جنت کا شہزادہ ہے، چمٹایا ہوا ہے، سینے سے لگا ہوا ہے، اور کہہ رہے ہیں علی تم سچ کہتے ہو، علی تم سچ کہتے ہو، میں نے تو یہ نہیں گمان کیا کہ تم نے یہ سمجھایا۔ بچپن میں بچے ایسی بات کرتے ہیں۔ جب ہم اس زمانے کے واقعات کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پردہ فرمانے جانے سے فرما جانے کے وقت سے لے کر کربلا کا واقعہ شروع ہونے تک کے 50 سال پہ اگر غور کریں گے تو یہ نظر آئے گا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک مرتبہ ایسے کپڑے آئے جو بچوں میں تقسیم کرنے تھے۔ اب بچوں کو تقسیم کر رہے، یہ بھی 2 بچے تھے، جنت کے شہزادے تھے، آپ کو وہ اچھا نہیں لگا کہ ان کو دیے جائیں۔ ان دونوں کے لیے خاص طور سے یمن کے کپڑے منگوائے گئے اور ان کو دیے گئے کہ یہ آپ کی شان کے لائق ہیں، اور فرمایا کہ حضرت عمر کہتے ہیں اب میرا دل خوش ہوا۔ پھر یہ واقعات نظر آئیں گے۔
زندگی کے اس وقت کو ہم نے بالکل بھلا دیا. بچپن کے واقعات، یہ کربلا کا واقعہ، درمیان کے 50 سال کن کے؟ ان کے جن کو نبی علیہ السلام نے کہا یہ میرے بیٹے ہیں، جنہوں نے جب دنیا میں آئے آنکھ کھولی تو سب سے پہلے جو کانوں میں آواز گئی اللہ اکبر کی آواز تھی، زبان نبوت سے تھی. منہ کے اندر جو سب سے پہلے چیز گئی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا لعاب تھا. تحنیک آپ نے کی، گھٹنے آپ نے کی. جن کی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی اور جن کی تربیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، یعنی نبوت اور ولایت کے امام، نبوت کے امام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ولایت کے امام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جہاں ان کی تربیت ہوئی اور ان کی خاص تربیت نبی علیہ السلام نے کی. چھوٹے سے بچے تھے تو گھر میں نا صحابہ کرام کے لیے صدقے کا مال آتا رہتا تھا، نبی علیہ السلام کو غرباء میں تقسیم کرتے تھے. اسی طرح صدقے کے کھجوریں بھی آئیں رکھی ہوئی تھی گھر میں. حضرت حسن یا حسین ان دونوں میں سے کوئی تھے، آگے بڑھے اور وہ ایک اٹھا کے منہ میں ڈال لی. نبی علیہ السلام نے ہوں منع کیا، کیا کر رہے ہو، تم نہیں جانتے کہ ہم صدقے کا مال نہیں کھاتے، اور نکلوا دیا. اتنی چھوٹی سی عمر سے ایسی تربیت، ایک باریک باریک معاملے کے اوپر بھی تربیت نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایسے کی. جب ہم اس دور کے واقعات کو سنیں گے، پڑھیں گے اور سمجھیں گے تب کیا معلوم ہوگا؟ تب ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ جب سازشیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے گھر کا محاصرہ کیا، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، 40 دن پانی بند رہا، ان کے دروازے کے اوپر 40 دن ایک طرف حضرت حسن کھڑے رہے تلوار لے کے، ایک طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ کھڑے رہے تلوار لے کے ان کی حفاظت کے لیے. جب ہم اس دور کو پڑھیں تو ہمیں یہ معلوم ہوگا کہ سازشیوں نے، غداروں نے، باغیوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کے لیے جب ان کے گھر کا محاصرہ کیا تو حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے 2 جوان العمر بیٹے کو عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی حفاظت کے لیے بھیجا. اللہ کی قسم، ایک دروازے کے ایک کونے پہ کھڑے رہے، ایک دوسرے کونے میں کھڑے رہے، ایک طرف امام حسن تھے، ایک طرف امام حسین تھے. ان واقعات کو بھی سننے سمجھنے کی ضرورت ہے. اہل بیت سے محبت یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے. اس کے بغیر کسی کا ایمان مکمل ہو نہیں سکتا، جنت میں داخلہ ہو نہیں سکتا. جن سے اللہ کے محبوب نے محبت کی ہو اور جن سے محبت کیوں کرنے کا کہا ہو، کوئی بدبخت ہو سکتا ہے جو ان سے محبت نہ کرے، کوئی خوش بخت، کوئی نیک بخت ایسا نہیں ہو سکتا جو ان سے محبت نہ کرے. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اصل محبت کیا ہے؟ میں آپ کو ایک بات ابھی پڑھ کے سناتا ہوں، توجہ کے ساتھ سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، حضرت مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ علیہ. بہت شان والے بزرگ تھے. ان کے بارے میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ اس وقت، اس زمانے میں ان سے بڑھ کر کوئی اللہ کا ولی روئے زمین پر موجود نہیں. اتنی بڑی ہستی کی سند موجود ہے ان کے بارے میں. یہ ایک شعر لکھتے ہیں، اس کا ترجمہ میں آپ کو سنا رہا ہوں، اس کا مفہوم سنا رہا ہوں. فارسی کا شعر ہے، اس کا مفہوم سنا رہا ہوں. خود بہت بڑے ولی اللہ تھے، لیکن اپنے بارے میں ایک شعر انہوں نے لکھا اور عجیب انداز سے لکھا، جس کا ترجمہ کا مفہوم اس طریقے سے ہے کہ ہمارے مظہر نے کوئی نیکی نہیں کی اور قبر میں آ گیا. ہمارے مظہر نے کوئی نیکی نہیں کی اور یہ قبر میں آ گیا، آسودہ خاک ہو گیا، اور اپنی نجات کا معاملہ حضرت علی اور ان کی محبت کو بنا لیا. گویا کیا شعر بتا رہا ہے کہ اہل بیت کی محبت ہمارے نجات کا ذریعہ ہے. انہی کی بات سن لیجئے. فرماتے ہیں ائمہ اہل بیت سے محبت، ائمہ اہل بیت سے اظہار محبت اور اصحاب کبار کی محبت، یہ دونوں برابر طور پر ہمارے لیے لازم ہیں، یکساں ہیں، سیم ہیں. دونوں کی محبت کرنی ہے. اصحاب کبار سے کون؟
حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سنیے، فرماتے ہیں ائمہ اہل بیت سے اظہار محبت اور اصحاب کبار کی یکساں تعظیم ہم پر لازم ہے، اور فرمایا یہی صراط مستقیم ہے جو قیامت کے دن پل صراط کی صورت میں نازل ہوگی، نمودار ہوگی۔ یہی صراط مستقیم ہے جو قیامت کے دن پل صراط کی صورت میں ظاہر ہوگی۔ جو دنیا میں سیدھی راہ سے نہیں ہٹے گا وہ قیامت کے دن پل صراط سے آسانی سے گزر جائے گا۔ یہ پل صراط ہے۔ اہل بیت کی محبت کے ساتھ خلفائے راشدین کی بھی محبت، تمام صحابہ کرام کی کامل محبت، ان دونوں کے اندر، صحابہ کرام کے اندر، اس مبارک اور مقدس لوگوں میں اگر کہیں کوئی اختلاف ہوا ہے، کوئی بات ہوئی ہے، تو وہ جانے، ان کا رب جانے۔ رب نے معاف کر دیا، ان کو رضی اللہ تعالی عنہ کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ میں ان سے راضی، وہ مجھ سے راضی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، سب سے جنت کا اللہ نے وعدہ کر لیا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھی جنت میں، حضرت صالح علیہ السلام کے ساتھی جنت میں، حضرت ہود علیہ السلام کے سارے ساتھی جنت میں۔ یہ قرآن کے اندر جگہ جگہ ہے۔ تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی وہ جنت میں نہیں ہوں گے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ ہمیں صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اس امت کے اندر دو کڑے ایسے وقت آئے کہ جس میں پوری امت میں صرف دونوں وقت میں ایک ایک آدمی ایسی جگہ پہ رہا کہ ساری امت ایک طرف اور وہ اکیلے ایک طرف۔ وہ دو کون سے وقت تھے کڑے؟ ایک وقت تھا جب عزم صدیقی نمودار ہوا دنیا کے سامنے، اور دوسرا وقت تھا جب عزم حسینی سامنے آیا۔ پہلا وقت کون سا تھا؟ نبی علیہ السلام کا انتقال ہو چکا، پردہ فرما چکا، کئی مسائل پیش آ گئے، تو صحابہ کا غم اور صدمے سے برا حال۔ دوسری طرف ارتداد، انکار اسلام کی باتیں شروع ہو گئی بعض طرف سے، اور ایک طرف ختم نبوت کے اوپر ڈاکے ڈلنے شروع ہو گئے، جھوٹے نبیوں نے دعوے شروع کر دیے نبوت کے، اور ایک طرف اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر جو نبی علیہ السلام نے روانہ کر دیا تھا، اس کا کہ ان کو بھیجا جائے کہ نہ بھیجا جائے، اور ایک طرف کچھ ایسے لوگ کھڑے ہو گئے جو کہتے تھے کہ ہاں ہم نماز پڑھیں گے، اللہ کا اقرار کریں گے، لیکن زکوٰۃ نہیں دیں گے۔ تو صرف اس وقت واحد حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، پوری امت ایک طرف، اکیلے عزم صدیقی ایک طرف۔ اب ذرا وہ باتیں سنیے وہ کیا کیا ہوئیں، غور کیجیے۔ جب نبی علیہ السلام کی وفات کا اطلاع سب کو ملی تو سب پریشان تھے۔ ایک اکیلی شخصیت تھی صدیق اکبر کی، فرمایا سنو، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو جان لو کہ وہ تو وفات پا چکے، اور جو اللہ کی عبادت کرتا تھا تو جان لو کہ اللہ زندہ ہے، کبھی نہیں مرے گا۔ اس سے سب کی طبیعت بحال ہوئی، بہتر ہو گئی۔ لشکر اسامہ بھیجیں نہ بھیجیں، صحابہ ہی کہتے تھے اتنے مسائل آ گئے، ان کو تو ابھی روک لو تاکہ مدینہ میں قوت باقی رہے، یہ لشکر چلا گیا تو ہم کمزور ہو جائیں گے۔ فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے، اگر مجھے یہ معلوم ہو جائے کہ درندے مجھے یہاں مدینہ میں آ کر چچوڑ لیں گے، جھنجھوڑ دیں گے، کھا جائیں گے مدینہ کے میں آ کر، تب بھی میں اس لشکر کو روانہ کر کے رہوں گا جس کو نبی علیہ السلام نے روانگی کا حکم دیا۔ مرتدین اور ختم نبوت کے جو باغی تھے، ڈاکو تھے، ان کے لیے تو صحابہ کہتے تھے کہ چلو یہ ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ زکوٰۃ نہیں دیتے تھے ان کے بارے میں کہا گیا کہ تھوڑا ان کے لیے ریلیکس کر لیں، ان کو ذرا بعد میں دیکھ لیں گے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسے صحابی بھی کہہ گئے کہ ذرا ان کے لیے تھوڑی سی نرمی کر لیں، نماز تو پڑھتے ہیں۔ فرمایا صدیق اکبر نے اللہ کی قسم جو نماز اور زکوٰۃ میں فرق کرے گا میں اس سے جہاد کروں گا۔ زکوٰۃ مال کا حق ہے، اگر یہ زکوٰۃ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک اونٹ کا رسی بھی دیتے تھے، بھیڑیے کا بچہ بھی دیتے تھے، بھیڑ کا بچہ بھی دیتے تھے، اب اگر مجھے وہ نہیں دیں گے تو میں ان سے جہاد کروں گا۔ لوگوں نے مشورہ دیا کہ اس سال ذرا نرمی ہو جائے، ان سے اگلے سال نمٹ لیں، پہلے باقی معاملات کو دیکھ لیں۔ اللہ اکبر، فرمایا وحی بند ہو چکی، دین پورا ہو چکا، اب دین میں کمی ہو اور میں زندہ رہوں، دین میں کمی اور ابوبکر زندہ رہیں۔ ایک طرف حضرت ابوبکر الگ ہیں، پوری امت الگ ہے، اور امت بھی وہ جو بہترین امت ہے،
یہ عزم صدیقی تھا. ایک ہی کڑا وقت تھا اور دنیا نے دیکھا کہ یہ ان کا یہ عزم امت کے لیے خیر کا ذریعہ بنا اور بعد میں سب نے اس کو مانا. دوسرا کڑا وقت کون سا تھا؟ جب خلافت راشدہ، جب معاملہ جو حکومت کا تھا خلافت سے نکل کر بادشاہت ملوکیت پر آ رہا تھا. امت کا سیاسی نظام، سیاسی رنگ باقاعدہ سازشوں کے ذریعے تبدیل کیا جا رہا تھا. اس وقت کیا ہوا؟ اس وقت پوری امت میں واحد جو ڈٹ جانے والے تھے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات سے تقریباً 50 سال گزر چکے ہیں. بہت بڑی تعداد میں صحابہ کرام دنیا سے جا چکے ہیں. اب جو رہ گئے ہیں وہ بوڑھے بوڑھے ہیں، اور ان میں جو چند بڑے صحابہ ہیں وہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں چھوٹے بچے تھے. آج وہ خود حضرت حسین رضی اللہ عنہ 56 سال سے زیادہ عمر تھی ان کی. اور یزید کی خلافت کے اعلان سے پہلے اس کے خلاف جو کھڑے تھے وہ کون؟ ابو بکر کے، صرف حضرت حسین نہیں تھے، ذرا سمجھیے گا. ابو بکر کے بیٹے عبد الرحمن، عمر کے بیٹے عبداللہ، طلحہ کے بیٹے عبداللہ بن زبیر کے بیٹے عبداللہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور کئی صحابہ کرام بڑے، اور جس میں حضرت حسین بھی تھے. جیسا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے درجے کے صحابی ہیں، ان کا انتقال ہو گیا اور یزید نے اپنی خلافت کے لیے بیعت لینے کا کہا تو اس عبد الرحمن بن ابو بکر رضی اللہ عنہ انتقال کر چکے تھے. عبداللہ بن زبیر رضی اللہ عنہ نے اپنا ایک انداز اختیار کیا، اور باقی صحابہ بوڑھے ہو چکے تھے. ان لوگوں نے رخصت کی راہ اپنائی، اور ان سب نے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو منع کیا، آپ مت جائیں، لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں، تلواریں اور ووٹ بنو امیہ کے ساتھ ہیں، آپ کے ساتھ نہیں ہیں، آپ مت جائیں، ڈر ہے کہ آپ شہید ہو جائیں گے. پھر انہوں نے کہا جانا ہے، تو اگلے دن عبداللہ بن عباس پھر آئے کہ اچھا بیوی بچوں کو، عورتوں کو نہ لے جائے کہ ان کے سامنے یہ معاملہ نہ ہو. لیکن وہ پھر بھی روانہ ہوئے کہ وہ کیا تھا، ان کے اندر مزاج نبوت ہی نہیں تھا، نبوت کا خون بھی تھا. یہ سمجھتے تھے کہ اسلام کا سیاسی نظام اب بدلا جا رہا ہے، خلافت کو ختم کر کے بادشاہت اور ملوکیت کی طرف معاملہ جا رہا ہے. وہ اس بات کو سمجھ گئے اور ڈٹ گئے، جان دے دی لیکن پیچھے نہ ہٹے. اور انہوں نے اپنی جان دے کے پورے گلستان کو اللہ کے راستے میں قربان کر کے ظاہر کر دیا، ثابت کر دیا کہ حق اور باطل یہ الگ الگ ہیں. ہم جیسے لوگ ہیں نا، مال کے پیچھے، ہم درہم اور دینار کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے کم ہیں، ہم درہم اور دینار کے بندے ہیں. کہیں مال کا معاملہ اور اللہ کا حکم ہو، پتہ لگ جائے گا ہم مال کے بندے ہیں کہ اللہ کے بندے ہیں. کوئی نیاز نہیں کھاتا، کوئی 11ویں نہیں کھاتا، اور جناب کوئی فلاں نہیں کھاتا، کوئی فلاں نہیں کھاتا، دوسروں کا حق سارے کھا جاتے ہیں. ہم میں سے کوئی چھوڑتا ہے کسی دوسرے کا حق؟ جی نیاز نہیں، میں نے نہیں کھانی، فلانا جی میں نے نہیں کھانا، فلانا نہیں جی میں نے نہیں کھانا، صدقہ نہیں میں نے نہیں کھانا، زکوٰۃ میں نے نہیں کھانی، دوسرے کا حق ہم سارے کھا جاتے ہیں. تو ہم جیسے لوگ جو مال کے بندے ہیں، ہم اللہ کے بندے نہیں ہیں. ہم کیا کہتے ہیں، یار حضرت حسین رضی اللہ عنہ، بعض کوئی بیوقوف آدمی جو نہ کم عقل، جب انہوں نے صحابہ نے منع بھی کیا تھا نہ جاتے تو جان تو بچا لیتے. وہ سمجھتے ہیں کہ جان بچا لینا کامیابی ہے، شہادت کو کوئی چھوٹا سمجھتے ہیں. نہیں، وہ کامیاب ہیں. یہ اللہ کے راستے میں چلنا ایسا ہے کہ منزل پہ پہنچ گیا، کامیاب ہو گیا، غازی تو یہ کامیاب، اور راستے میں شہید ہو گیا تو کامیاب. اس راستے میں ناکامی کا تصور بھی کوئی نہیں. یہ کون لوگ ہوتے ہیں جن کو دنیا اچھی لگ رہی ہوتی ہے، انہیں حقیقت کا ادراک نہیں ہوتا. اب سمجھنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں، اگر مگر ہونی نہیں چاہیے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ایک اسٹیپ لیا، عزم کیا اور چل پڑے. اللہ نے کامیابی دے دی ظاہری طور پر بھی. جو ظاہر بھی لوگ ہیں جن کی عقل تھوڑی ہے، اگر خدا نہ خواستہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بھی ناکامی ہوتی اور وہ بھی شہید ہو جاتے اور بڑا صحابہ کا نقصان ہو جاتا، تو شاید کوئی اٹھ کے کہہ دیتا لو جی اکیلے کھڑے ہو گئے من مانی کرنے کے لیے، مان لیتے، درمیانی راستہ نکال لیتے. یہ کون لوگ ہیں جنہیں پتہ ہی نہیں کوئی عزم کیا ہوتا ہے اور استقلال کیا ہوتا ہے.
اور اللہ کے راستے میں کھڑے ہونے کا معاملہ کیا ہوتا ہے، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں۔ اور آگے چلتے ہیں جی۔ دو خواب بڑے عجیب ہیں، دو خواب بھی بڑے عظیم، اور ان خوابوں کے بدلے میں قربانیاں بھی بڑی عظیم۔ ایک خواب دیکھا تو ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو سنایا، یا بنی انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری، بیٹا میں دیکھ رہا ہوں کہ خواب میں نے دیکھا تجھے میں ذبح کر رہا ہوں، کیا بولتے ہو تم؟ تو اس خواب کی تعبیر کیسے ظاہر ہوئی کہ باپ قربانی دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے، بیٹا دینے کے لیے تل گیا، دونوں تیار ہو گئے۔ ایک قربانی، ایک خواب وہ تھا، اور ایک خواب کون سا تھا جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا۔ روکنے والوں نے بار بار روکا، بار بار منع کیا، وہ کیوں نہیں رکتے؟ کہا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت ہوئی ہے، نبی علیہ السلام نے مجھے ایک حکم دیا ہے، میں اس کو پورا کرنے جا رہا ہوں، اس میں میرا نفع ہو یا نقصان، میں نے جانا ہے۔ پوچھا گیا اچھا وہ خواب تو بتا دیجئے، اس کی کوئی تفصیل تو بتا دیجئے۔ کہنے لگے اللہ کی قسم آج تک کسی کو نہیں بتایا، اس وقت تک کسی کو نہیں بتاؤں گا جب تک اللہ سے جا کے نہ ملاقات کروں۔ ایک خواب حسینی تھا جس کی تعبیر ان کی شہادت کے ذریعے ظاہر ہوئی۔ تو پہلا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا، پہلا خواب حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا جو 10 ذو الحجہ کو اس کی تعبیر نظر آئی، اور یہ خواب حضرت حسین کا تھا جو 10 محرم کو اس کی تعبیر شہادت حسین اور ساتھیوں کے ساتھ شہادت میں نظر آئی۔ ہم لوگ مال اور دینار کے بندے ہیں، ہمیں کیا معلوم عظمت کیا ہوتی ہے، عظیمت کیا ہوتی ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حسن اور حسین دونوں سے محبت تھی، پیار تھا، ان کی ذرا سی پیاس بھی آپ کو برداشت نہیں ہوتی تھی۔ کئی واقعات ہیں، ایک واقعہ سن لیجئے۔ ایک سفر ہے، نبی علیہ السلام بھی ہیں، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا بھی ہیں، دونوں بچے اپنی امی کے ساتھ چادر میں جا رہے ہیں، سفر چل رہا ہے۔ اس زمانے میں پانی کم ہوتا تھا، کہیں کہیں ملتا تھا، لوگ ساتھ رکھ لیتے تھے، وہ ختم ہو جاتا تھا، پھر نہیں ملتا تھا، پھر دور سے دیر سے ملتا تھا، مسائل ہوتے تھے۔ اب یہ سفر چل رہا ہے، نبی علیہ السلام ساتھ ہیں، بی بی فاطمہ اور ان کے ساتھ دونوں بچے انہی کی اونٹنی میں، ان کے ساتھ ان کی چادر کے اندر ہے، اور سفر چل رہا ہے۔ اتنے میں نبی علیہ السلام کو دونوں شہزادوں کے رونے کی آواز آئی، حضرت حسن کی بھی حسین کی بھی، بےتاب بے قرار ہو کے بی بی فاطمہ کے اونٹ کے پاس آئے، اونٹ کے پاس آئے۔ فاطمہ کیا ہوا بچوں کو، یہ کیوں رو رہے؟ کہا ابا جان پیاس ان کو لگی ہے۔ کہا تمہارے پاس پانی نہیں ہے؟ نہیں۔ نبی علیہ السلام بےتاب ہوئے، مشکیزے کی طرف بڑھے، صحابہ سے پوچھا بھائی ہے کسی کے پاس پانی؟ تمام صحابہ نے جنت کے شہزادوں کو پانی دینے کے لیے اپنے اپنے مشکیزوں کو دیکھا، کسی مشکیزے میں ایک قطرہ پانی نہ ملا۔ نبی علیہ السلام کی بے قراری ختم نہیں ہوئی، نبی علیہ السلام فوراً ساری چیزوں کو چیک کرنے کے بعد آئے بی بی فاطمہ کے اونٹ کے پاس، کہا ایک بچے کو مجھے دو، میرا بیٹا مجھے دو۔ نبی علیہ السلام کو ایک بچہ دے دیا گیا، نبی علیہ السلام نے سینے سے لگایا اور اپنی زبان مبارک ان کے منہ کے اندر ڈال دی، وہ چوستے رہے، حالانکہ ان کا رونا بند ہو گیا، حتیٰ کہ ان کا رونا بند ہو گیا، پیاس بجھ گئی۔ ماں کو واپس دیا گیا، دوسرا مجھے دو، انہوں نے دوسرا پکڑایا، نبی علیہ السلام نے سینے سے چمٹایا، اپنی زبان مبارک ان کے منہ کے اندر ڈال دی، وہ چوستے رہے حتیٰ کہ ان کی پیاس بھی اللہ نے بجھا دی۔ نبی علیہ السلام کو تو ان کی ذرا سی پیاس برداشت نہ ہوئی، تڑپ گئے، بے قرار ہو گئے۔ امت کے اندر کچھ ایسے بھی کیا ان کو کہے کہ بدبخت اور بے غیرت لوگ تھے کہ اب کربلا میں ان کا پانی کئی دن بند کر دیا۔ قیامت کے دن وہ اللہ کے نبی سے شفاعت لینے کس منہ سے جائیں گے؟ اور روایت میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خطاب فرمایا لوگوں کو کہ لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عباس سے وہی سلوک رکھتے تھے جو ایک بیٹا اپنے باپ سے رکھتا ہے، وہ آپ کی تعظیم کرتے، تکریم کرتے اور آپ کی قسم کو پورا کرتے۔ سو لوگوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے محترم چچا عباس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اقتداء کرو، اور اس نازل شدہ مصیبت میں انہیں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں وسیلہ بناؤ۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارش کے لیے حضرت عباس کو وسیلہ بناتے۔ اسی طرح ایک روایت میں حضرت آتا ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ حلف لے کے کہا کہ حضرت عباس کا قبول اسلام مجھے اپنے باپ کے
مسلمان ہونے سے زیادہ پیارا لگا، اس لیے کہ عباس کے اسلام سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زیادہ خوشی ہوئی۔ واقعات تو جی بہت ہیں، تو ایک واقعہ اور سن لیجئے کہ صحابہ کرام اہل بیت سے کیسی محبت کرتے تھے۔ اس کے بعد ایک دو باتیں اور کر کے، آج ایک دو منٹ زیادہ ہو جائے تو کوئی اجازت ہے جی؟ یہ ایک 5 پہ ہی بند کر دوں؟ اجازت ہے جی؟ ویسے بھی چھٹی کا دن ہے تو کوئی انشاءاللہ مسئلہ نہیں ہوگا، آپ اگر 1-2 منٹ لیٹ ہو جائیں گے تو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساری زندگی مسجد نبوی میں اذان دیتے رہے۔ نبی علیہ السلام کے پردہ فرما جانے کے بعد مسجد نبوی شریف میں اذان دینے کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ جب میں کہتا تھا اشہد ان محمد رسول اللہ تو سامنے زیارت ہو جاتی تھی۔ اب ہو نہیں سکے گی تو مدینہ ہی چھوڑ کے چلے گئے۔ ایک بے قراری، ایک عجیب کیفیت تھی، ان سے رہا نہیں گیا کہ میں کیسے رہ سکوں۔ تشریف لے گئے، دمشق رہ گئے۔ کافی عرصے کے بعد وہاں دمشق میں نبی علیہ السلام کی خواب میں زیارت ہوئی۔ آقا نے فرمایا بلال یہ کیا صرف میری ہے، یہ کیا بے وفائی ہے، ملنے ہی نہیں آتے۔ تڑپ گئے، اٹھے، فوری طور پر بیوی کو کہا سامان تیار کرو، تیز رفتاری سے سفر کرتے مدینہ پہنچے۔ جب مدینہ آ گئے، صلاۃ و سلام پیش کیا، روتے رہے۔ لوگوں نے کہا بلال اب آ ہی گئے ہو تو اذان تو سنا دو، اب اگلی اذان آپ نے دینی ہے، آپ منع کرتے رہے۔ آپ نے تو اذان دینی چھوڑ دی تھی، ایک بیت المقدس میں اذان دی تھی اور ایک اس کے بعد آپ نے اذان کوئی نہیں دی تھی۔ لوگ کہتے رہے، آپ منع کرتے رہے۔ اتنے میں دونوں شہزادے حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آئے، کہا بلال ہمیں اپنے نانا جان کے زمانے کی اذان تو سناؤ۔ ان کو منع نہیں کر سکے، سب کو منع کر دیا، ان کو نہیں منع کر سکے۔ اگلی اذان کا وقت آیا، حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے اذان دینی شروع کی۔ عجیب مسجد کے اندر ماحول بن گیا، سارے رونے لگے۔ جس کو آواز پہنچتی کہ نبی علیہ السلام کے زمانے کی آواز، حضرت بلال کی اذان کی آواز، ہر ایک رونے لگتا۔ آواز بلند ہو کے قریب برابر گھر تھے، عورتوں کو آواز پہنچی، وہ گھروں سے نکل آئیں اور ایک اندر اور باہر کوہرام تھا، سارے ہی رو رہے تھے۔ اتنے میں ایک بچہ اپنی ماں کی گود میں تھا، کہنے لگا ماں بلال تو واپس آ گئے، بتاؤ رسول اللہ کب واپس آئیں گے؟ تو اہل بیت کی محبت تو ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی ملاقات حضرت حسن بن علی سے ہوئی رضی اللہ تعالی عنہما۔ کہا کہ آپ اپنے پیٹ سے اپنا کپڑا ہٹائیے، میں پیٹ کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ انہوں نے ہٹایا اور پھر انہوں نے بوسہ دیا۔ لوگوں نے پوچھا یہ کیا معاملہ؟ فرمایا کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا کہ آپ حضرت حسن کے پیٹ میں بوسہ دیا کرتے تھے، تو میرا دل کیا کہ میں بھی وہی کام کروں۔ فقہ حنفی میں امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تفصیلات ہیں، اور امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ان سے بہت سیکھا، اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ امام باقر رحمۃ اللہ علیہ کے صاحبزادے تھے، ان سے بہت سیکھا۔ امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں لولا السنتان لہلک النعمان، اگر یہ 2 سال نہ ہوتے جو میں نے امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سے سیکھا دین اور فیض ان سے حاصل کیا روحانی طور پر، تو میں ہلاک ہو جاتا۔ گویا فقہ حنفی کے اندر بھی اہل بیت کی محبت ابتدا سے ہی ہے، اس کی روح کے اندر ہے۔ اور امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے بھی ابتدائی بزرگوں میں سے ہیں، تو نقشبندی سلسلے کے اندر بھی اہل بیت کی تمام سلاسل میں اہل بیت کی محبت مکمل ہے۔ ہمارے اکابر کا مسلک، مشرب، منہج یہ ہے کہ اہل بیت کی محبت خاتمہ بالخیر میں مفید ہے۔ جس کو اہل بیت کی محبت ہے، موت جو ہے نا، موت کا وقت آسان ہوگا۔ اس کے بارے میں ذرا سن لیجیے۔ حضرت امام ربانی مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مکتوب میں لکھتے ہیں کہ میرے والد مخدوم شیخ عبد الاحد فاروقی جو علم ظاہری اور باطنی سے آراستہ تھے، اکثر اوقات محبت اہل بیت کی ترغیب دیا کرتے اور فرماتے کہ اس محبت کو سلامتی خاتمہ میں بڑا دخل ہے، یعنی اس کا خیال کرنا چاہیے۔
حضرت امام ربانی مجد الفسانی رحمۃ اللہ لکھتے ہیں کہ محبت اہل بیت تو سرمایہ اہل سنت ہے، محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت ہے۔ اور لکھتے ہیں کہ کس قسم کی محبت ہے جو خلفائے راشدین اور اصحاب کرام سے بیزاری اور لعن طعن پر مشتمل ہے۔ فرماتے ہیں اہل سنت تو تمام صحابہ کرام سے محبت کرتے ہیں، اہل بیت سے بھی محبت کرتے ہیں، اصحاب کبار سے بھی محبت کرتے ہیں۔ ہمارے اکابرین کے 3 واقعات سن لیجیے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، ان کے بارے میں ان کے پوتے خطبات حکیم الاسلام میں یہ بات موجود ہے، فرماتے ہیں کہ وہ اہل بیت سے بڑی محبت کرتے ہیں۔ ان کے پاس اگر سید میں سے سادات میں سے کوئی چھوٹا بچہ بھی آ جاتا، نابالغ بچہ بھی آ جاتا اور وہ چرپائی پہ بیٹھے ہوتے تو سرہانے کی طرف اس بچے کو بٹھاتے اور پاؤں کی طرف خود بیٹھا کرتے۔ تو اہل بیت سے محبت تو علماء دیوبند کے اندر شروع سے ہی ہے۔ اور آگے آئیے، جامعہ شرفیہ کا نام کسی نے سنا ہے؟ لاہور میں ہمارے ساتھ ہی ہے، بالکل دیکھا بھی ہوگا، مولانا فضل الرحیم صاحب جو اب ہیں ابھی بیمار ہیں، کل بھی ڈاکٹر ہاسپٹل میں تھے، اللہ ان کو شفا و صحت عطا فرمائے۔ مولانا فضل الرحیم صاحب کو ان کے بانی کا نام بتائیں جامعہ شرفیہ کے، حضرت مفتی محمد حسن رحمۃ اللہ علیہ۔ یہ امرتسر میں وہاں عیدگاہ میں عید کی نماز پڑھا رہے تھے اور بیان کیا عید کی نماز میں، تو اس وقت سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ بھی موجود تھے، ان کے بیٹے بھی موجود تھے۔ بیان بڑا زبردست تھا اور فکر آخرت اس کا موضوع تھا، سب لوگ تڑپ گئے۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مفتی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اپنے بیٹے کو لا کے کہا کہ حضرت اپنا لعاب اپنے منہ سے نکال کر میرے بیٹے کے منہ میں ڈال دیں۔ میں کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میں ایک سید کے منہ میں اپنا لعاب ڈال دوں، یہ نہیں ہو سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ اب یہ بہت بڑے عالم ہے، وہ بچہ ہے، نہیں یہ نہیں ہو سکتا۔ سید عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اصرار کرتے رہے کہ حضرت مہربانی کر دیں۔ بہت زیادہ اصرار کے اوپر ذرا سا ایک انگلی کو منہ میں ڈالا اور ذرا سا لعاب لگا اور وہ پھر ان کے بیٹے کے منہ میں ڈال دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ حضرت آخری واقعہ، حضرت شیخ الحدیث حضرت مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ حرمین شریفین کے سفر میں تھے۔ 10 محرم کا روزہ انہوں نے رکھا، 10 محرم کا دن تھا، روزہ سب کا تھا۔ عصر کے قریب اپنے ساتھیوں سے پوچھا بتاؤ کوئی آج کوئی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے لیے ایصال ثواب کیا، اہل بیت کے لیے کوئی ایصال ثواب کیا؟ تو سب خاموش ہو گئے۔ تو بڑی ناراضگی سے فرمایا ڈوب مرو، تم سے تو وہ اچھے جو جھوٹ موٹ کر آنسو بہا لیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ میں نے تو اتنا ایصال ثواب کیا تعلیم اور ترغیب کے لیے، تو یہ کام ہمیں کرنا چاہیے۔ اہل بیت کی محبت حاصل کرنے کے لیے، بڑھانے کے لیے، ہمیں اہل بیت کی محبت کو بڑھانے کے لیے اپنے دلوں میں ایک درود شریف ہے جو آج خطبے میں بھی پڑھا، یہ درود شریف میں بھی پڑھ دیتا ہوں۔ تو حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ اہل بیت کی محبت بڑھانے کے لیے درود شریف بہت مجرب ہے۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وازواجہ امہات المؤمنین وذریتہ واہل بیتہ کما صلیت علی ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو اہل بیت کی محبت بھی عطا فرمائے، اور صرف محبت نہیں، ان کے مطابق چلنا بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔